قطر دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے۔ قطر سنگاپور کے بعد دوسرا ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ کروڑ پتی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے قطر کو عرب پتیوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اس کی الگ اہمیت ہے۔ اس کے 3 اطراف میں پانی، جبکہ پڑوسی ممالک میں سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے بارڈرز لگتے ہیں۔ 1971 میں برٹش سے آزاد ہونے والے اس صحرائی ملک کے بارے میں کسی کو یقین نہ تھا کہ کسی روز یہ دنیا کے سب سے زیادہ امیر ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر رونما ہوگا۔ قطر دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک بھی غریب آدمی نہیں رہتا۔ قطر میں بیکار لوگوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے۔ ہر قطری شہری کی سالانہ آمدنی کم از کم 1 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ دولت کی ریل پیل ہونے کی وجہ سے اس وقت پورے قطر میں تعمیراتی کام جاری ہے۔ قطر ایشیا کے تمام ممالک میں سب سے پرکشش تنخواہیں دینے والا ملک ہے۔ قطر کی کل آبادی تقریباً 23 لاکھ ہے، جس میں صرف 15% آبادی ہی قطر کے مقامی باشندوں کی ہے۔ باقی 40% ہندو، 18% پاکستانی، 17% ایرانی اور 10% فلپائنی، نیپالی اور سری لنکن وغیرہ شامل ہیں۔ قطر کے مقامی باشندوں کی 15% آبادی میں سے 13% سے زیادہ کروڑ پتی ہیں۔ قطر کی آمدنی کا بڑا ذریعہ قدرتی تیل اور گیس ہے۔ قطر روزانہ 200 ملین کیوبک میٹر گیس نکال رہا ہے، جو آئندہ سال تک 400 کیوبک میٹر تک پہنچ جائے گی۔ قطر کا سیکیورٹی نظام پہلے سعودی عربیہ کے پاس تھا، مگر اب امریکہ اور برطانیہ کے ذمہ ہے۔ قطر امریکہ کو ڈیفنس کے لیے سالانہ 2.355 ملین ڈالر ادا کر رہا ہے۔ شیخ تمیم بن حامد ال تھانی جون 2011 میں اپنے والد کی وفات کے بعد قطر کے خلیفہ بنے۔ 35 سالہ شیخ تمیم برطانیہ کی رائل فورس اکیڈمی کے گریجویٹ ہیں۔ قطر میں شریعہ لا لاگو ہے، اس بنا پر یہاں شراب، زنا اور چوری جیسے کرائم کی سخت سزا دی جاتی ہے۔ باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کی وجہ سے یعنی خارجیوں کی وجہ سے قطر میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کی نسبت کم ہے۔ یہاں 20% عورتیں اور 80% مرد پائے جاتے ہیں۔ قطر میں لون لینا بہت آسان ہے۔ قطر میں پیٹرول اتنا سستا ہے کہ اس کے مقابلے میں میک ڈونلڈ کا برگر زیادہ مہنگا ہے۔ قطر میں 80% آبادی مسلم ہے، جن میں زیادہ تر وہابیوں کی تعداد ہے، دوسری بڑی تعداد سنیوں کی اور تیسری شیعہ کی، جو کہ 15.5% ہے۔ قطر دنیا کا پہلا ایسا ملک ہوگا جو اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود 2022 میں فیفا ورلڈ کپ آرگنائز کرے گا۔ اس ورلڈ کپ کے لیے قطر میں 22 دنیا کے شاندار سٹیڈیمز بنائے جا رہے ہیں۔ ان میں الغراف سٹیڈیم، جس کی ہوسٹ سٹی الریان ہے، اسی طرح الخور سٹیڈیم، ہوسٹ سٹی الخور، الریان سٹیڈیم، ہوسٹ سٹی الریان، الشامل سٹیڈیم، ہوسٹ سٹی الشامل، الوقرہ سٹیڈیم، ہوسٹ سٹی الوقرہ، دوحہ پورٹ سٹیڈیم، ہوسٹ سٹی دوحہ، ایجوکیشن سٹی سٹیڈیم، ہوسٹ سٹی الریان، خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم، ہوسٹ سٹی الریان، لوزیل آئیکونک سٹیڈیم، ہوسٹ سٹی الدائن، قطر یونیورسٹی سٹیڈیم، ہوسٹ سٹی دوحہ، سپورٹ سٹی سٹیڈیم، ہوسٹ سٹی دوحہ، انسلال سٹیڈیم، ہوسٹ سٹی انسلال۔ یہ وہ 12 سٹیڈیمز ہیں جن پر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ ان کے علاوہ
दूसरे 10 स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है जो अनकरीब मंजरे आम पर आ जाएंगे। दोहा कतर में पर्ल ऑफ कतर के नाम से एक मसनूई जजीरा है जो तकरीबन 4 मिलियन मुरब्बा मीटर पर मुहित है। ये आइलैंड अपनी खूबसूरती की बिना पर पूरी दुनिया में मशहूर है और ये शानदार तफरीगाह है। कतर में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। कतर में 80% लोग 50 साल से कम उम्र के हैं। कतर में 6 एयरपोर्ट्स हैं। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2014 में दोहा में ओपन हुआ और तकरीबन 5 करोड़ लोग यहाँ से आते जाते हैं। ये एशिया के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है। कतर की कैपिटल सिटी दोहा में वाक़ नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर इंतहाई खूबसूरत म्यूजियम है जो समुंदर के ऊपर बनाया गया है। कतर ने 2011 में नेटो ममालिक में शमूलियत अख्तियार की। कतर में जीडीपी की शरह सबसे ज्यादा और बेरोजगारी की शरह सबसे कम है। कतर की कौमी जुबान अरबी है, मगर पाकिस्तान की तरह दफातर वगैरह में अमूमन अंग्रेजी जुबान राइज है। हर साल 18 दिसंबर को कतर का कौमी दिन मनाया जाता है। कतर में कतरी शहरियों की आबादी निसफ से ज्यादा मोटापे का शिकार है। कतर बहरीन कॉजवे प्रोजेक्ट पर काम जारी हो चुका है। 2022 तक ये रेलवे ट्रैक और रोड ओपन कर दिया जाएगा जो समंदर के ऊपर बनाया जाएगा। ये रोड और रेलवे ट्रैक बहरीन और कतर को आपस में मिलाएगा। बहरीन के वजीर खारजा का कहना है कि कतर में 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से पहले ये ब्रिज मुकम्मल कर दिया जाएगा। कतरी लोग किसी के घर जाने से पहले उसे इतला देकर जाते हैं। बिना इतला के किसी के घर आना जाना इंतहाई बुरा समझा जाता है। कतरी लोग हर काम के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। बाएं हाथ को नापाक समझा जाता है और इस हाथ से कोई भी चीज लेने देने या खाने से परहेज किया जाता है। अरेबियन ओरेक्स कतर का कौमी जानवर है। फाल्कोन सऊदिया, यूएई और ओमान की तरह कतर का भी कौमी परिंदा है। कातफ फ्लावर कतर का कौमी फूल है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स देकर मुझे अपनी राय से आगाह करें। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।